اللہ رب العزت کا ہم پر بے شمار احسانات، بے شمار انعامات ہیں۔ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رب کے جو ہم پر احسانات ہیں وہ نہیں مکمل ہو سکتے، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج انہی احسانات میں سے صرف 3 احسان میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا احسان تو اللہ رب العزت نے ہم پر یہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں حقیر سے حقیر بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا۔ گٹر کا کیڑا، مکھی، مچھر، کتا، بلی، یہ مخلوق بنا سکتا تھا، رب کی قدرت میں ہے۔ لیکن رب کا ہم شکر ادا کریں کہ مالکا آپ نے ہمیں کتا، مکھی، مچھر نہیں بنایا بلکہ ہمیں انسان میں، ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے، یہ میرے مالک کا سب سے بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ ہمیں اشرف المخلوق انسان بنا۔ اس میں سب سے پہلے محبت کی ابتدا کس نے کی؟ کیا ہم نے دعا مانگی تھی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا مالکا یا رب العالمین ہمیں انسان بنایا؟ نہیں، کیونکہ اس وقت تو ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ ہم سوال دعا کیا مانگتے، اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے محبت کی ابتدا فرما دی، انسان تمہارے مانگے بغیر میں نے تمہیں انسان بنایا۔ اور دوسرا احسان اے میرے مالک نے فرمایا ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنانا۔ رب چاہتا تو کسی مشرک کے گھر میں، کسی مجوسی کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں بت کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، درختوں کی عبادت کرنے والے، گائے کی عبادت کرنے والے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ کافر ہیں، ان کے گھروں میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ لیکن نہیں، رب کی یہ دوسری محبت دیکھیے، رب کا یہ دوسرا احسان دیکھیے کہ انسان بنانے کے بعد میرے مالک نے ہمیں کسی کافر مرتد کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں۔ یہ میرے مالک کا دوسرا احسان ہے۔ یہ بھی ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں مسلمان بنانے کے بعد، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنانا، ہم نے نہیں مانگا تھا، لیکن رب کا احسان دیکھیے، بغیر مانگے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد، ہمیں مسلمان بنانے کے بعد رب چاہتا تو اپنے دشمنوں کے گھر میں تو پیدا فرما سکتا تھا، اپنے محبوب کے دشمنوں کے گھر میں تو پیدا فرما سکتا تھا، اپنے محبوب کے محبوبوں کے دشمنوں کے گھر میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، انسان بنانے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد میرے مالک نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا، ہمیں صحابہ کا بھی عاشق بنایا، اہل بیت کا بھی عاشق تھا۔ یہ میرے مالک کا تیسرا سب سے بڑا احسان ہے، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں بھی کافی زیادہ فرقے ہیں، کافی زیادہ گروہ ہیں، مسلک ہے، لیکن رب کی کتنی کرم نوازی ہے کہ مسلمان بنانے کے بعد میرے مالک نے صحابہ کا گستاخ نہیں، صحابہ کا بھی ادب نہیں، اہل بیت کا گستاخ نہیں، مولا علی کا گستاخ نہیں، بلکہ ہمیں مولا علی کا بھی حقدار بنایا ہے، صدیق اکبر کا بھی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے شمار احسانات، بے شمار انعامات ہیں۔ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رب کے جو ہم پر احسانات ہیں وہ نہیں مکمل ہو سکتے، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج انہی احسانات میں سے صرف 3 احسان میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا احسان تو اللہ رب العزت نے ہم پر یہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں حقیر سے حقیر بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا۔ گٹر کا کیڑا، مکھی، مچھر، کتا، بلی، یہ مخلوق بنا سکتا تھا،
رب کی قدرت میں ہے، لیکن رب کا ہم شکر ادا کریں کہ مالکا آپ نے ہمیں کتا مکھی مچھر نہیں بنایا، بلکہ ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے۔ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے، یہ میرے مالک کا سب سے بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے محبت کی ابتدا کس نے کی؟ کیا ہم نے دعا مانگی تھی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا مالکا یا رب العالمین ہمیں انسان بنانا؟ نہیں، کیونکہ اس وقت تو ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ ہم سوال دعا کیا مانگتے؟ اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے محبت کی ابتدا فرما دی، اے انسان تمہارے مانگے بغیر میں نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اور دوسرا احسان اے میرے مالک نے فرمایا ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ رب چاہتا تو کسی مشرک کے گھر میں، کسی مجوسی کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں بت کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، درختوں کی عبادت کرنے والے، گائے کی عبادت کرنے والے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ کافر ہیں، ان کے گھروں میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن نہیں۔ رب کی یہ دوسری محبت دیکھیے، رب کا یہ دوسرا احسان دیکھیے کہ انسان بنانے کے بعد میرے مالک نے ہمیں کسی کافر مرتد کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ میرے مالک کا دوسرا احسان ہے۔ یہ بھی ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں مسلمان بنانے کے بعد انسان بنانے کے بعد مسلمان بنانا، ہم نے نہیں مانگا تھا، لیکن رب کا احسان دیکھیے، بغیر مانگے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد، ہمیں مسلمان بنانے کے بعد رب چاہتا تو اپنے دشمنوں کے گھر میں بھی تو پیدا فرما سکتا تھا، اپنے محبوب کے دشمنوں کے گھر میں تو پیدا فرما سکتا تھا، اپنے محبوب کے محبوبوں کے دشمنوں کے گھر میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن نہیں۔ انسان بنانے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد میرے مالک نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہمیں صحابہ کا بھی عاشق بنایا ہے، اہل بیت کا بھی عاشق بنایا ہے۔ یہ میرے مالک کا تیسرا سب سے بڑا احسان ہے۔ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں بھی کافی زیادہ فرقے ہیں، کافی زیادہ گروہ ہیں، مسلک ہیں، لیکن رب کی کتنی کرم نوازی ہے کہ مسلمان بنانے کے بعد میرے مالک نے صحابہ کا گستاخ نہیں، صحابہ کا بے ادب نہیں، اہل بیت کا گستاخ نہیں، مولا علی کا گستاخ نہیں، بلکہ ہمیں مولا علی کا بھی حبدار بنایا ہے، صدیق اکبر کا بھی حبدار بنایا ہے۔